اس جگہ سے تھی کہ محبت کا لازمات کا عمل ہے، اور دوسری بات محبت کا لازمات ہے۔ کل ان دو لازموں سے حقیقت میں پیش کی۔ آج اگلے مرحلے میں بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ابتدا اور انتہا، نظم عالم کی ابتدا بھی فلسفہ محبت پر ہے، اور جس بار نظم عالم ابتدا ہوا ہے وہ بھی نظام محبت۔ اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو نفرت کے لیے سیکھا۔ بنیادی نظام کا انسان پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، کیریئر بناتا ہے، یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے کہ اپنی ذات سے محبت۔ اس کے بعد معاش کرتا ہے اپنی محبت میں، یا بچوں کے لیے یا والد کے لیے۔ غرض کی جو کچھ بھی ہے ساری چیزوں کے پیچھے محبت کا کارواں ہے جو گاؤں ہے رواں رواں۔ ان ساری چیزوں کے پیچھے ایک ہی خیمہ لگا ہوا ہے جسے خیمے ہو کرے۔ اب اس دنیا میں انسان اور قرآن میں دو روح ہیں، بہت آئے بڑا قرآن ہے۔ ایک روح ہے حقیقت کا اور روح ہے مجاز کا۔ فرق ہے حقیقت و مجاز، اس نے سمجھ لیا کہ حقیقت کی بات کو پا لیا، یہی اساس ہے۔ حقیقت و مجاز میں رشتہ ہے، کام ہے، تعلق ہے، تسلسل ہے، رابطہ ہے، علاقہ ہے، سلسلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر مجاز کے پیچھے حقیقت ہوگی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر حقیقت کا کوئی مجاز ہو۔ مدرسے کی زبان میں اس میں عام خاص مطلق کی نسبت پائی جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر حقیقت کا مجاز ہو، لیکن ضروری ہے کہ ہر مجاز کی حقیقت ہو۔ ذہنی اعتبار سے میں اگر مجاز ہے تو اس کی حقیقت ضرور ہوگی۔ اب بالکل سمپل اگر کرو، یہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے، ظاہر دکھتا ہے، باطن اس کے پیچھے جمع کرنا ہوگا۔ ایک سبق کے پیچھے دوسرا سبق کار کرنا ہوتا ہے۔ مثلا بالکل سامنے کی بات ہے تاکہ آسان ہو جائے، یہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، ایک بچے کو آپ نے صبح ٹفن بنا کے دیا، گاڑی بنائی اور اسے اسکول پہنچا۔ اسکول پہنچنے کے بعد وہ بچہ وہاں کھیل، ٹفن میں جو کچھ ہے اسے نوٹ کروایا، اور اس کے بعد گاڑی لے کر چلا۔ اس نے غلط کیا کہ آپ نے ٹفن لے کے بھیجا تھا، وہ گیا اور وہاں اور چلا۔ کیا مقصد پورا ہوا اس طرح؟ نہیں۔ کیا اس کا مقصد ٹفن میں جو کچھ ہے وہ جا کے کھانا تھا؟ نہیں۔ مقصد تھا تعلیم یا تعلیم، تو یہ ٹفن مل جائے گا، یہ گاڑی مقصد ہے، یہ آؤٹنگ مقصد تھا، تعلیم۔ پھر یہ کیا تھا؟ کیسے تعلیم مجازی چیزیں اس لیے تھی کہ تعلیم میں واقعی ہو سکے۔ مقصد تو حقیقت ہے جس کے لیے اسے بھیجا جا رہا ہے۔ اب نظم عالم میں جو کچھ بھی ہے یہ کائنات محبت کے اوراق ہے جو منتشر ہو۔ یہ ساری کی ساری محبت
باتیں مجازی ہے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہوگی۔ اب حقیقت اور مجاز کا فرق سمجھ لیجیے۔ علماء کی زبان میں حقیقت اور مجاز کا فرق یہ ہے کہ مجاز کو دوام نہیں ہوتا، حقیقت کو دوام ہوتا ہے۔ ابھی بات حضرت مولوی نے بتایا، بہت چاہتے ہیں آپ، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، بہت دیکھے ڈاکٹروں کا انتقال ہو گیا۔ اب جب قبر میں اتارا تو تقریر پڑا اجماع امام، کون؟ یا فلاں ابن فلاں، وہ جو مولانا نے نام رکھ دیا تھا وہی غلطیت کے ساتھ کہتے کوئی اجماع امام، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، نمازی صاحب، روزے دار صاحب، بہت چاہنے والے، فلاں دوست، بابا جان، کیوں سب چیزیں ختم ہو گئی۔ کل وہاں پر مجاز کا سفر تھا، وہ کارواں یہی سب ہو گیا۔ اب حقیقت کی دنیا شروع ہوتی ہے۔ اب نہ یہ ڈاکٹر صاحب رہے نہ قاضی صاحب رہے، فلاں علم فلاں رہ گئے، تو لیکن حقیقت تو ابھی سامنے جا رہی ہے۔ تو اجماع ہم کے بعد سمجھایا کیا جا رہا ہے؟ کہانی مرتضیٰ امامی، حسن مرتضیٰ امامی، حسین شہید کربلا امامی، اس کا مطلب جو کچھ تھا وہ مجاز تھا، یہ رسالت و امامت ہے جو حقیقت کی شکل میں ساتھ جا رہی ہے۔ بڑھاوات سے ہونے والے مجاز کا سفر یہاں ختم ہوا۔ کل جو حدیث سے مبارکہ میں عرض کی بی بی سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، کیونکہ میں بی بی سلام اللہ علیہ آج بچی بتاتی ہے، بی بی فرماتی ہے، ان صحیح کل صحیح حق صحیح، کلام کی مدد پیدا کرتا ہے شہزادی کہتے ہیں ان صحیح نہیں جائے جواب بے شک صحیح۔ اب آپ ترجمہ ہوتا ہے اردو میں کامیاب، لیکن صحیح کا ترجمہ صرف کامیاب کرنے سے کام نہیں کر سکتا۔ کامیاب ہونے کھاتے بھی انسان ہو جاتا ہے، ہاں حالانکہ اور پر بھی کوئی کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن صحیح ایسا کامیاب تو سعادت سے کامیاب ہو۔ بیوی فرماتی ہے ان صحیح کل صحیح حق صحیح، کامیاب وہ ہے، یہ ترجمہ میں آپ کو نہیں کر رہا ہوں، اس میں تکراریں مفہوم کیا، ان صحیح کل صحیح حق صحیح، تین مطلب استعمال ہوا۔ جی ترتیب اور ترتیب کا ہے معلوم عالمیہ کا کلام ہے۔ بے شک علماء کرام ہوتے ہیں اتنا ہمارا کلام میں وہ افورٹ پیدا کرنے کے لیے بے شک کامیاب ہے، وہ کیسا کامیاب ہے؟ 10 لاکھ میرے کو نہیں، کل صحیح کمپلیٹلی وہی کامیاب ہے۔ اچھا تو کلی طور پر کامیاب ہے، اب بھی کچھ رہ گیا تو شہزادی فرماتے ہیں حق پر صحیح، حقیقی طور پر وہی کامیاب ہے، یعنی اسی کو حق ہے کہ وہ کہے کہ میں کامیاب ہوں۔
من احب علی جن، اس من کی بہت وعدہ فرمائیے، من احب علی جن، جو بھی علی سے محبت کرے، کب؟ اب دو چیزیں ہیں، کب محبت کرے؟ کافی حیات نہیں علی کی زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد وہ کامیاب ہے، وہی کمیونٹی کامیاب ہے، وہی حقیقی کامیاب ہے۔ تکرار مفاہیم یہ بتا رہی ہے کہ ان کے علاوہ کسی کو خود کو کامیاب کہنے کا حق نہیں۔ اب اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ اب دوسرا مصرع جو ہے فرماتے ہیں اس کے بعد ہوا ان شقی کل شقی حق شقی، اور بے شک شقی بدبخت وہ ہے۔ کیسا شقی؟ کلی طور پر شقی، یعنی حفاظت کرنے سے کوئی سیوا نہیں ہوئی، وہ حق شقی، اور حق یہ ہے کہ وہی شقی ہے۔ کون؟ من ابغض علی، جو علی سے بغض رکھتا ہے فی حیات ہی و بعد وفاتہ۔ صلوات محمد علیہ ایک بار بعد وفاتہ ہی۔ اب بیوی نے شفیع کی تعریفی بیان فرمائی اور صحیح کی تعریفی بیان فرمائی، تو معیار کامیابی کیا قرار دیا گیا؟ کل یہی باقی کی بات ہوتی تھی، علی کی محبت، اور غرض خدمت قرآن نے کیا بتائی؟ اللہ یا حضور صرف کرایہ کام سے قرار دیا۔ حقیق نے عرض کیا تھا اس کا مطلب عبادت اور علی میں ایسا رابطہ ہے کہ بغیر علی کے عبادت کا تصور باقی ہو جائے۔ اب فلسفہ کامیابی کیا ہے؟ بیوی نے بتایا کامیابی کیسی کامیابی؟ کل صحیح حق صحیح۔ اب موت کے تصور ہے تو ایک تصور جو مجازی دنیا ہے، جس نے ایک مجازی کائنات کو سب کچھ سمجھ لیا، وہ موت کو خاتمہ تصور کرتی ہے۔ ان کے یہاں موت کا ترجمہ ہے سیاہی کا، مرد ختم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن ایک نظریہ عرفا کا ہے جو موت کو آغاز سفر مانتے ہیں۔ سبحان اللہ کی بات ہے، اللہ کے لغت میں موت کے ایک معنی یقین نہیں ہے۔ اب جو وہاں سے آوازیں سفر مان رہے ہیں، ابھی جو وہاں سے آوازیں سفر مان رہے ہیں، ان کے لیے سعادت ہے، جن کا خاتمہ ہے ان کی موت ہے، اس لیے کہ وہ من ہوگا۔ اب کامیابی شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ تو علی والا، اسی لیے ہمارے علاقے میں استعمال پایا جاتا ہے، علی والا ہوتا نہیں۔ اس مجازی کائنات، اب اس عالم مجاز سے رب سے عبادت اور رب سے محبت علی، اس فلسفے پر تھوڑا سا اور بڑھا ہے اور محبوب بڑھانے کی بالکل بنیادی بات ہے۔ جب مجاز کے لیے ضروری ہے کہ اس کی حقیقت ہو، تو پھر
جو کچھ بھی ہے اس کے پیچھے ایک ہی حقیقت کا عنصر کار ہوا ہے اور اس عنصر کا نام ہے محبت۔ اب اگر محبت کے عنصر کے بغیر عبادت ہے تو وہ عبادت روحانیت سے خالی ہے اور یہ کام ہی ہے۔ اب آئیے آپ نماز پڑھ رہے نماز پڑھتا ہوں صبح میں دو رکعت کیوں پڑھ رہا ہے؟ کب قربت نہیں جاتا اللہ سے قربت کی ابھی بابا کے بعد قربت تو اس طرح کی ہوگی یا قربت زمانی یا قربت مکانی یا زمان کے اعتبار سے پیریڈ کے اعتبار سے کسی سے قریب ہو گیا یا جگہ کے اعتبار سے نجری رہتا ہوں ہم لوگ موجود ہیں جگہ کے اعتبار سے زمان مکان کے اعتبار سے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں ہم لوگ جگہ پر ہے مکان کے اعتبار سے زمان کے اعتبار سے قرب و آدمی ہے یا زمان کے اعتبار سے ہوگی مکان کے اعتبار سے آپ ایسے زمان کی قربت پڑھا تو ہوتا نہیں لگا۔ اب اگر یہی قربت ہے جو زمان و مکان کے اعتبار سے ہوتی ہے تو نماز کو گئی توحید کی قربت ہوگی نہیں بس بتا رہے نماز کو گئی توحید کی قربت ہوگی اس لیے کہ اگر زمان و مکان سے اللہ کو تسلیم کر لیا جائے پھر راستے میں زمان کیا ہوگا اگر زمان و مکان کی قید کے ساتھ قربت کا تصور کر لیا جائے تو اللہ مغلوب ہو جائے اور جب مغلوب ہو جائے گا تو پھر بدلی نہیں رہے گا حادث ہو جائے گا جب حادث ہو جائے گا تو اس کے لیے تغیر لازم آئے گا جب تغیر لازم آئے گا تو ماننا پڑے گا کہ اس کے اجزاء ہے جب اجزاء ہے تو ماننا پڑے گا کہ ترکیب کرنا پڑے گا مرکب کرنا پڑے گا جب مرکب مان لیا جائے گا تو ماننا پڑے گا ایک جز دوسرے جز کا محتاج ہو جائے گا حاضر ختم ہو جائے گا یہ چلو بات خیر جانے دیجیے مطلب کی بات ہے تاکہ اپنے محبت پڑھو اور نقطے پر ٹکی رہے حقیق کیا کرنے کا مقصود یہ ہے سرکار اب نہ قرب زمانی ہے نہ قرب مکانی پھر یہ قربت دو قربت اب قربت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ قرب مکانی نہ قرب زمانی یہ سب مجازی باتیں ہیں تو حقیقت قرب کیا ہے تو حقیقت قرب اس کا مطلب یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کے قرآن قربت مانوی ہے اب قربت مانوی کیا قربت مانوی کیا ہے یہ صرف اتنی بات قربت مانوی صرف کر رہا اللہ سے قربت یعنی اب یہاں 2 منٹ سے بلایا فرمانے ایک فلسفہ ہے محبوب محبوب لفظ محبوب کی مجھے نہیں پتا میں آپ کے اعتبار سے کیسے پڑھ رہا ہوں لیکن الحمدللہ میں پڑھ رہا ہوں لفظ محبوب کی 3 بار تکرار کیجیے محبوب محبوب انسان جسے چاہتا ہے اسے بھی چاہتا ہے وہ اسے چاہتا ہے اس کو بالکل آسان آپ اپنے دوست کے یہاں جائیے وہاں فوٹو لگا ہوا ہے کرکٹر بیٹ کا کھیل رہا ہے شاٹ ذوق کا پتہ چل رہا ہے دیکھتے ہیں کہ یہ کس علاج کے ہیں فوٹو آپ نے کتنا دیکھا اس سے اتنا کچھ تعلق تھا وہ تو پتہ نہیں کون تھا کیا نام ہے اس کا مجھے نام نہیں یاد میرا کوئی ذوق ہی نہیں ہے پتہ نہیں کس کی تصویر تھی کیا مذہب تھا اس کا کیا طریقہ تھا اس کا لیکن جن کے گھر گئے تھے ان کے بارے میں پتہ نہیں چلا کیوں محبوب
جسے انسان چاہتا ہے وہ جسے چاہتا ہے یہ ان سے بھی محبت کرتا ہے، یہی برابری ہے۔ تو اس تصویر سے جو ظہور ہوا، اس تصویر سے جو جذبہ مظاہرے میں آیا اس کے پیچھے ان کا تعارف پنہا ہے، اور ان کا تعارف ذوق ہو گیا کہ یہ کیا ہے فکری طور پر، شعوری طور پر یہ صرف اور صرف رنگ اور رنگوں سے اتنی آسانی سے تعارفی مسئلہ طے ہو گیا۔ کیوں؟ کہ محل ظہور میں جب کسی مظہر کو دیکھا تو مظہر سمجھ میں آ گیا۔ بھائی جب محل ظہور میں کسی مظہر کو دیکھا تو مظہر سمجھ میں آ گیا۔ اسم کے معنی ہی یہی ہے کرنا، اسم کے معنی ہی کیا آپ کا مسئلہ تھا کیا میرا اسم کے معنی ہی ہے، اسم کہتے ہیں نا، یہ تو آپ کی زبان میں کہتے ہیں، آپ کو ترجمہ ہے۔ جب آپ اس کی گہرائی میں اتریں تو یہاں موجود ہے اس مشتق ہے سمو کے مانا ہے اسی ہے سمو کے مانا ہے۔ تو اس میں کیا نام کو ایک کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ نام سے ذات کے ظہور کو عروج عطا ہوتا ہے۔ اس لیے نام کو کہا جاتا ہے اسم۔ اسم کے معنی پھر سے نام کے نام کے ایک الگ بات ہے، اسم مشتق ہے سمو سے، سمو کے معنی ہے ترقی سے۔ کسی کے نام کو اسم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی ذات کے ظہور کو عروج ملتا ہے۔ آپ کا فلاں صاحب، شرف صاحب، کسی کا تو جیسے کہ ہمارے سامنے ہے کسی کا شرف کہتے ہیں عارف ہو، جاہل ہے تو محل ظہور میں کچھ بھی نہیں ہے، نہیں تو جاہل ہے تو محل ظہور میں کچھ نہیں آئے گا، لیکن اگر نام کے عارف ہے تو جہاں کہا سچی صاحب وہاں ذہن میں شاعر باکمال آ گئے گا۔ اس کا ہاتھ میں ان کا پیسہ ان کا برتن آ گئی، اسم کا خاصہ ہی یہ ہے کہ ذات کے ظہور کو عروج بخشتا ہے۔ تو کمال ذات کا تعارف اسم کے ذریعے سے ہوا۔ کمال منظور میں بہت جلدی اگلا خیال ہے، کمال ذات کا تعارف ذریعے اسم ہے۔ شرط یہ ہے کہ سننے والا سامنے عارف اسم ہو، جاہل نہ ہو۔ اگر عارف اسم ہے تو محمود ہوگا، جاہل ہے تو پریشان ہو جائے گا۔ اسی لیے دو لفظیں فرق ہوتی ہیں، ادارہ اردو کی اصطلاح میں ایک مفکر ایک متفکر۔ ہر سوچنے والا مفکر نہیں ہوتا، تو اس کا کمال ہی یہ ہے کہ ذات کے ظہور اسم ہے اللہ، اسم اللہ ہے، مظہر میں اللہ کو بلا ارشاد، تاکہ قرب الہی کی معنویت سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے کہ اس پر نہ قرب زمانی لازم آئے گا نہ قرب مکانی لازم آئے گا۔ اب یہیں پر آنے کے بعد یہ فلسفہ سمجھ میں آتا ہے کہ غایت خلقت عبادت ہے
کامیابی کی ضمانت علی کی محبت ہے، اس لیے کہ عبادت ان کی قربت کی وجہ سے ہے۔ صلوات پڑھو ہم اس کا فاصلہ ہی یہ ہے، حدیث ہے کہ ہم ہیں اللہ کے نام، اس حدیث کو ذہن رکھیں، اس کا فاصلہ ہی ہے کہ ذات کے ظہور کو عروج ہے، ذات کے ظہور کا تعلق منزل شناخت میں آئے گی پورے نبی سے، یہی اس کا فاصلہ۔ اب قربت کے لیے بنیاد ہے سرکار توجہ، قربت کی ساری اذان ہے توجہ۔ اب اس لفظ سے توجہ کا بہت بڑا ہے، میں بھی ہر بیٹھک میں کر پاتا، میں بھی آپ کہہ رہا ہوں توجہ توجہ توجہ، کیا توجہ؟ تو علماء بتائیں مشتق ہے وجہ، اور وجہ کو عربی لغت میں کہتے ہیں چہرہ، چہرہ چہرے کا۔ اچھا قرآن کریم میں دیکھیے کئی جگہ پر آیا، مثلاً وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یا كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے۔ کچھ لوگوں نے چہرے کا ترجمہ صورت کر ڈالا، وجہ کا ترجمہ صورت کر ڈالا ہے، تب تک کچھ لینا دینا نہیں، میں جو بات کر رہا ہوں اس کی دلیل لگتا ہوں، لمبی تھوڑی بات ہے، کیا بات ہے؟ حالانکہ صورت بھی عربی ہے اور وجہ بھی ہے، اور ترازو سے عربی لغت پاک ہے۔ عربی میں ایک لفظ کے لیے بہت ایک معنی کے لیے بہت سے بات، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کسی کوئی نہ کوئی ذکر ہے، کوئی نہ کوئی ذات ہے، ذرا قریب سے لفظ گزرتی ہے معنی بدل جاتا ہے۔ خیر اس پہلے میں جانا نہیں چاہتا، پچھلے سال میں پڑھی تھی اسی فن میں۔ صورت بھی عربی چہرہ وجہ بھی، لیکن سرکار دونوں میں ایک فرق ہے۔ دیکھیے یہ الہی کتاب ہے اور الہی لغت ہے، صورت کے لیے ضروری ہے کہ مادہ، اور مادہ جب منزل وجود میں صعود کرے تو حیولہ سامنے آئے، اور جب حیولہ ترقی کرے اور پیکر سامنے ہو اور نظریں اس پر ٹھہرنے لگے، شادی کے وہ منظر بن جائے چرائے ہونے کے بعد، یعنی اوپر نگاہ ڈالنے والے وہ ناظر کہہ سکتے ہیں، اسے منظر کہہ سکتے ہیں، تو اسے کہتے صورت۔ تو صورت کا لازمہ ہے کہ پیکر ہو، اسٹرکچر ہو، حیولہ ہو، مادہ ہو، میٹر ہو، اور حصار زمان و مکان میں ہو، پیریڈ ہو، ٹائم ہو، اور ان نظروں کے حصار میں سما کرے، یہ ہے صورت۔ جنہوں نے اللہ کو غیر اللہ سے سمجھا، انہوں نے وجہ کا ترجمہ صورت کیا۔ اگر صورت مان لیا تو ماننا پڑے گا کہ ماننا بھی ہے، لیکچر بھی ہے، نظر بھی ہے، نہیں وجہ استعمال کیا، صورت استعمال کی، پھر چہرے اور صورت کا آپ کا سوال یہ ہے، یہ ارادہ ہے توجہ وجہ کا ترجمہ یہ ہے اور صورت سے، لیکن بنیادی فرق ہے۔ وجہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ مادہ ہو، حیولہ ہو، اسٹرکچر ہو، نظر آئے، پھر وجہ کا ایک ریزن بالکل شروع ہے۔ وجہ کا مطلب ہے جس کی وجہ سے توجہ مقبول ہو۔
وجہ کا مطلب ہے جس کی وجہ سے توجہ مقبول ہو، جس کی وجہ سے اٹینشن ڈائیورٹ ہو. اب چہرے کو وجہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا سرکار کہ آج کی توجہ میری طرف مقبول ہوتی ہے میرے شہری کو بھی شیروانی کی وجہ سے نہیں بلکہ چہرے کی وجہ سے. سلام آج کی توجہ مقبول ہو رہی ہے اٹریکٹ کر رہا ہوں میں آپ کو اپنے فیس کی وجہ سے، اس لیے چہرے کو وجہ کہا گیا. تو وجہ کا مطلب یہ ہے جن کی وجہ سے توجہ مقبول ہو. پھر سے سوال کروا دیں بھائی، حالانکہ یہ شعر نہیں تو مگر بات نہیں پہنچی ہے مطلب اس کی حقیقت ہو رہا ہے کہ پھر سے سوال کروا دیں بغیر آپ کی فرمائی. شاعری میں تو یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ جس طرح سامنے کرتے ہیں وہ مطلب ہمیں خود ہی کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ مقرر سوال فرما لیں. خیر کوئی شعر کا ایڈوانٹیج ہے. توجہ جس کی وجہ سے مقبول ہو وہ ہے وجہ. چہرہ فیس کو اسی لیے توجہ وجہ کہا گیا حدیث میں، اس کی وجہ سے توجہ مقبول ہوتی ہے. اس کی وجہ سے رزلٹ ہوتا ہے، اپڈیٹ ہوتا ہے برین کی طرف، اس لیے کہا گیا وجہ. اب تجربہ کیجیے علماء کرام کو وجہ تو سرکار وجہ کا تجربہ ہوگا جس کی وجہ سے توجہ اللہ تک جائے. جس کی وجہ سے توجہ اللہ تک جائے وہ ہے وجہ اللہ. پہلا زینہ یہی ہے مقام والے بس کا. اب قربتاً اللہ کو ذہن میں رکھیے، تھوڑا سا سوال کرتا ہوں دعائی قربتاً اللہ توجہ فرما رہے ہیں. اب وجہ اللہ کو سامنے لے کے آئیے. جنہوں نے غیر اللہ سے اللہ کو جاننے کی کوشش کی انہیں صورت نظر آئی. جب صورت نظر آئی تو حیثیت نظر آیا، مادہ نظر آیا، خدا منظر نظر آیا. پھر خدا نے گدھے پہ بٹھایا، کسی نے آسمان میں وجہ کی تعلیم ہی ہے کہ کسی وجہ سے توجہ مقبول ہو جائے بس ہو برین کنسنٹریٹ کرے. یہی ہے وجہ کے معنی. ہم نے وجہ اللہ کو جب میدان نبرد میں روزگار میں پہل کی بجلی بچاتے دیکھا تو ہماری توجہ اس طرف مقبول ہوئی کہ اللہ پہاڑ ہے. ہم نے جب وجہ اللہ کو ایک روٹی کے عوض اونٹوں کی قطار کا کرتے دیکھا تو ہماری توجہ اس طرف مقبول ہوئی. ہم نے جب اللہ کو ٹھوکر سے مورچے کو چلاتے دیکھا تو ہماری توجہ اس طرف مقبول ہوئی کہ وہی موت دینے والا ہے، وہی حیات دینے والا ہے. ہم نے جب وجہ اللہ کو مشرق سے مغرب سے آفتاب کا الٹاتے دیکھا تو ہماری توجہ اس طرف مقبول ہوئی. وہ چاہے تو سورج کو پچھم سے بھی نکال سکتا ہے. ہم نے جب وجہ اللہ کو مسجد صوبہ کے چبوترے پر بیٹھ کر مجبور ہو کر تو ہماری توجہ اس طرف مقبول ہوئی. اللہ کریم بھی ہے، سزا نواز بھی ہے. ہم نے جب وجہ اللہ کو ایک وقت میں 40 جگہ دیکھا تو ہماری سمجھ میں آیا اللہ ہر جگہ ہے، کوئی جگہ اس سے
فلسفہ قربت یہی ہے، قرب معنوی کا مطلب ہی ہے کہ برداشت کچھ کرنے کی کوشش کروں گا ورنہ آج کچھ زیادہ گزر ہو جائے گا، باتیں زیادہ ہو جائے گی۔ قرب معنوی کا مفہوم ہی ہے اور یہی زینہ استدراج ہے۔ مومن مرتبہ بمرتبہ ترقی کرتا ہے۔ آپ سنتے ہی اصحاب رسول کہیں 9 درجے پر، یہ 10 درجے پر، یہ درجے یہ مڈل اور ہائی اسکول، یہ 9 درجے اور یہ 10 درجے، درجے کیا ہے؟ یہ استدراج ہے ایمانیہ، جو پرمیا ہے مقام معرفت ہے۔ اور اچھا یعنی جو اہل بیت کے جتنا قریب ہے، جو اہل بیت کے جتنا قریب ہے۔ اب 2 چیزیں آج سوال کروا دیجیے، بقیہ گفتگو کل ہو نہیں جاتا، بس ابھی کا سوال ہوتا ہے کہ ذرا وقت تشریف لے آئیے گا اور گفتگو نہیں ہو جائے۔ ایک ہے ماننے اور ایک ہے مقتضی، ایک اور سوال تو کوشش ہے حدیث کی اگر بات پہنچ جائے، حدیث آئے تفسیر میں اللہ نے سندی اعلان فرمایا ہے، اس روپ پاس بات بتا دیں، اس کو مکمل کر دوں گا۔ 2 لفظ ایسے کرتے ہیں، مقتضی اور ماننے۔ انما گفتگو ہو ایک انما پہ 2 طرح میں یرید اللہ، پھر اللہ کا ارادہ کیا ہے اس کا بات ہے، پھر اللہ کا یذبا انکم الرزق، یہاں رزق جو ہے وہ مفعول ہے، پہلی بات تو سرکار یہاں خود اظہار کا تشریحی نہیں تقریری ہے، یہ تو سرکاری طور پر لوگ اس میں تمام کروانے اور افغان کو بہت مخصوص ہے، ایک تشریحی اور ایک تقریری۔ تشریحی مطلب دونوں خلق الجنہ اور فیصلہ کیا اس نے پیدا کیا عبادت سے، تو اللہ تو چاہتا ہے سب عبادت کرے، مگر کرتے تو نہیں، تو آپ کا ارادہ کو بلا کے دونوں خلق الجنہ اور فیصلہ کیا یہ تشریح ہے، تشریح ہے، یعنی اس نے اعلان کر دیا تم نہ کرو یا نہ کرو۔ ارادہ تقریری کیا ہے؟ ارادہ تقریری ہے، اس کا ایسا ہوگا ایسا ہی ہوگا، اب اس کو کوئی ڈھیل کرے گا جھوٹ کرے گا، اسی لیے ہمیں تاکید لگایا گیا اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ رزق کا اظہار ہو، رزق کو دور رکھا جائے۔ یہ قرینہ بتا رہا ہے کہ کچھ ہے جو قریب آنا چاہتے ہیں، قربانی اور قرآن کی ضرورت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ مطلب فلاں لوگ یہاں دور ہے، اس کا مطلب آنا چاہتے ہیں، ارادہ ظاہر ہو رہی ہے اور ارادہ پہلے بہت میں رہا ہے۔ رزق کو دور رکھے یہ اللہ کا ارادہ ہے، حقیقت یہ ہے ارادہ تقریبی، لام تاکید کے بعد بہت کی ضروری، بس توجہ چاہتا ہوں اس بات کو ہو جائے۔ ارادہ تقریبی یہ ہے کہ اظہار رزق دور رہے، تعارف کس کا ہے؟ سرکار کس کا تعارف ہے؟ نہیں نام چاہتا، اہل بیت کا مقام اس سے زیادہ بلند ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ پاک ہے۔ پھر اہل بیت کا مقام اس سے زیادہ بلند ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ پاک ہے۔ اگر یہ منزل تعارف آل محمد علیہ السلام ہوتی، میں جو ہے تو ہونا چاہیے تھا اے اہل بیت اللہ
اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ رزق سے دور رہیں، استغفراللہ، مگر یہ نہیں رزق آپ سے دور رہے، رزق دور ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ اہل بیت رزق سے دور رہے۔ قانون قربوت کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھوں، قانون قربوت یہ ہے کہ دونوں پوائنٹ برابر فاصلہ ہو، یہاں سے آگل بڑھ 25 کلو میٹر دور ہے تو آگل بڑھ تو لکھنؤ کی کلو میٹر، یہی قانون قربوت ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ بھائی دونوں ملکوں کے بیچ کا فاصلہ یکساں ہوگا، یہی قانون قربوت ہے، لا پریزنٹ ہے۔ تو پھر نہیں یہ نہیں کہا گیا کہ اہل بیت رزق سے دور رہے، بلکہ یہ کہا رزق آل محمد سے دور رہے۔ اس کا مطلب کمپلیٹلی قیامت تک کے لیے رزق کا تعارف ہو گیا کہ جو جو آل محمد سے دور ہے وہ رزق ہے۔ اب پریشان ہونے کی ضرورت ہے، سمجھ لینا کہ رزق ہے، وہ چاہے گا قریب آنا مگر آ نہیں سکے گا۔ اب سکندر کی شکل میں اور آپ ایسے ہی پاکستان رہے جیسا بات رہے آپ دیکھیں آل محمد کی شان میں قرآن نے ڈائریکٹلی یونی پتوئی کا وہ لکھا کہ آپ صاحب ہیں، آل محمد کا مقام اس سے زیادہ بلند ہے۔ نبی رزق کی قیامت تک کے لیے رزق کا تعارف ہے اور اس کے بعد اعلان تطہیر کیا جو ان سے دور ہے جتنے قرآن کبیرہ ہے فہرست ہے، اس کے علاوہ جتنی کتاب سب ایک طوفان میں جائے گا، آپ کو رشتہ نہیں جاتا، یہ رشت کلی طور پر رشت سے دور رہے گا اور یہ رشت سے دور رہے گا۔ ان کا مقام سے زیادہ کہ ان کے بارے میں رشت سے دور رہے گا۔ اچھا رشت دور رہے گا تو کلی طور پر اب صرف اور صرف اس دنیا کی بات نہیں ہے، جو ان کے چاہنے والے ہیں۔ آخری بات کروں، بیوی کا جانے جانی اس میں گرامی ہے فاطمہ صلوات اور سرکار فاطمہ فرق مجھے ماننا ہے جدا کرنا، علیحدہ کرنا، پتہ کرنا، علیحدہ کرنا، جدا کرنا۔ بیوی کا نام نہیں فاطمہ، امام نے پوچھا بولا آج کی جب ماجدہ کا نام فاطمہ، تو سرکار فرماتے ہیں کہ ہماری دادی کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ آپ کے چاہنے والوں کو، آپ کے موالیوں کو علیحدہ رکھے گا، قائم آپ کے چاہنے والوں کو علیحدہ رکھے گا، اللہ الگ رکھے گا، جدا رکھے گا، قائم۔ فاطمہ کا نام جدا کرنا قائم۔ اللہ نے ہمارے نام کے وجہ سے ان کے چاہنے والوں کو عذاب سے، جہنم سے، بلا سے علیحدہ کیا ہے۔ یعنی بیوی زہرا سلام اللہ علیہا کے نام کی صداقت کا لازمہ ہے مسئلہ شمار۔ تو فاطمہ کا معنی ہی یہ ہے کہ جس کے چاہنے والے اس کی وجہ سے نام کی برکت سے جہنم سے، عذاب سے، بلاؤں سے جدا کیے جاتے۔ تو بیوی کے نام کی صداقت
کا لازمہ ہے شفاعت. اب اگر شفاعت کا کوئی منکر ہے تو صدیقہ طاہرہ کے نام کی صداقت کا منکر ہے. صلوات محمد علی محمد. اب کوشش کر رہا ہوں سمیٹ کے بلانے کا. میں نے ایک اور ان کی طرف سے اقتداء ہے. اقتداء یہی وہ صلاحیت جو خاصہ کمال ہے. بس آخری بات کرتا ورنہ زیادہ ہو جائے گا. جو خاصہ کمال ہے, جو جوہر ہے, جو خاصہ ہے, خاصہ ذات ہے. مثلا ایک پڑھا لکھا شخص ہے, ایک گریجویٹ ہے, ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص ہے, اس کا ایک خاصہ ہو, ایک چیز ہے مالک. بالکل آسان ہے پہنچ گیا. مثلا آگ کا خاصہ ہے, وہ جلا. اب آپ کہیں کہ یہ وہ آگ ہے, اردو میں یہاں لکھیے یہ وہ آگ ہے جو جلاتی ہے. تو اگر تھوڑا سا بھی ذرا سا شعور رکھتا ہے کوئی عجیب ہے تو پہلے جملہ والا ہے یہ وہ آگ ہے جو جلاتی ہے. کیا مطلب کوئی آگ ایسی بھی ہے میں سب سے پیدا ہو جائے آگ ہے جلاتی ہے. بات ختم ہو گئی. اور اس خبر میں لکھنے میں آگ ہے اس کا ابتدا ہی جلانا. آگ اچھا آگ میں پانی ڈال کے ٹوٹ پڑے اور فوراً تیزی سے نکلے چلے گئے تو ہمیں اپنا کام کو برباد نہیں کرنا. اب بچ کے کیوں بچے؟ پانی ہے مالک. اسی صورت میں محبت آل محمد کا ابتدا ہے ایجاد. توجہ فرمانے لگا. اب گناہ ہے رزق تو گناہ ہے مانع. اب عالم کا سوال یہ ہے کہ مانع کو دور کرے تاکہ مقتضا کا ابتدا پورا ہو اور بات منزل کمال تک پہنچے. گھبرائیے مت, عرض کر رہا ہوں بات منزل کمال تک پہنچے. اب وعدہ کیا ہے اس نے بیوی کے چاہنے والوں کی نجات کا. اب یہ ان کی عطا اور ان کا فضل ہے کا فلسفہ رحمان الرحیم یہی ہے. امام نے حضرت علی علیہ السلام رحمان نے رحیم کے رحیم کے مانا رحمان کے مانا کا رحمان کرتے رحم کرنے والے کو رحیم کرتے رحمان ہے عمومی رحم کرنے والا, محمدی رحم کرنے والا. رحیم ہے دائمی رحم کرنے والا, پرماننٹ رحم کرنے والا. اللہ سب کے لیے رحمان ہے مگر رحیم سب کے لیے نہیں ہے. اور کی بات ہے رحمان سب کے لیے ہے. رحمان سب کے لیے کا مطلب پانی سب کے لیے رحمان ہے. رحیم نہیں, رحیم صرف ہمارے چاہنے والوں کے لیے ہے کہ دنیا میں بھی ان پر رحم ہوگا, آخرت میں بھی ان پر رحم ہوگا. اور اچھی اب اس کی رحیمیت کی شان یہ ہے کہ معنی کو دور کرنے کے لیے اسے موقع فراہم کا تم سے بیوی زہرا کی شان صداقت کی وجہ سے تمہیں پہنچانا تو ہے لیکن گناہ مانے ہے لہذا تمہیں موقع ہے کہ اس کو تم خود دور کرو. اور اگر تم دور نہیں کرو گے ہم دور کریں گے. ہم دور کریں گے سختی سے, تم دور کر سکتے ہو استغفار سے. بس مکمل ہو گیا. آخری شبد میرے لیے مسئلہ جس کے مانا ہے دھونا اور اصطلاح غسل کے مانا ہے پاک ہونا. اور رفا کی عمر میں غسل کے دو, یہ غسل کے مانا ہے ظاہر شہادت
اور غسل کے معنی ہے گناہوں کو معاف کرنا. صلوات پڑھو محمد اسے آپ بالکل ایک ہی ہوتا ہے پوری تابوتی طاقتیں ایک مطلب سے اکٹھا. حاکم شام کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ فوج اکٹھی ہو جائے اور امام حسین پلٹاتے جا رہے ہو. پتہ ہوگا کہ اس بات کا غور کرنے میں محنت. آپ دیکھیے جتنی منازل ہے وادی عقیق مدینہ سے لے کے نینوا تک اور پھر آدمی تک شب آدمی لوگ آتے جاتے ہیں. امام اپنا مقاصد بیان کرتا ہے یہ مجھے مال چاہیے, دنیا نہیں چاہیے, حکومت نہیں چاہیے, اور بھیڑ ہے واپس چلی جائے. ایک حکومت کا نظریہ ہے جو بھیڑ بڑھانے پر لگا ہوا ہے. ایک فاطمیت کا نظریہ ہے جو اپنے پاس سے بھیڑ کو ہٹانا. بہت اچھی بات ہے. آپ میرا سچ ملاحظہ فرمائیے. صرف کوفے سے حدیث نے اتنا پڑھا ہے کوفے سے وہ 50 ہوا ہے. جب تاریخ نے لکھا ہے کہ کوئی جتنا کم سے کم کوفے کی جگہ وہ کہاں سے بسے سے یہاں سے وہاں سے وہاں تقریب سے اتنی جگہ پڑھائی کر رہی ہے. خزانوں میں منہ بول دیے گئے ہیں اور ہر جگہ مشکل ہو رہی لوہے کو لوہا بج رہا ہے. امام حسین علیہ السلام کو پڑے عراق جناب مسلم میں سجا اور جناب حبیب نے مظاہر کوفے کا بازار ہے. علیہ السلام کوفے کا بازار ہے. مسلم میں نوسجا کے ہاتھ میں خزان کی شیشی ہے. خزان کی شیشی ہے. حدیث میں مظاہر کون ہے؟ فقیر ایسے فقیر ان رائٹنگ اور امام نے کہا جنہیں اسلام میں تحریری انقلاب مرحوم فرمایا اور لیٹر کی ہیڈ لائن بنا دی مینر ریفرنس مینر یہ ہے. ابھی خط پہنچا نہیں ہے, لیکن فقاہت ملاحظہ فرمائیے تفقہ بالدین کا. مسلم میں نہ ہو سکا خزاب خرید رہے کا کیا خرید رہے ہو؟ اتنے ہو سکا کہ یہ خزاب ہے, کہ یہ خزاب خرید رہے ہو. جانتے ہو آپ حسین مسلمانوں پھر رہے خزاب کی شیشی وہیں پھینک دی. کانگے سیبوں کی نب پیسی جب آج محمد اب جواب سمجھ میں آیا. ایام اعظم میں سر میں خاک رہنا, پاور رہنا, گریبان چار رہنا, خود کو زینت نہ دینا, شانہ کشی نہ کرنا, یہ فقیہ حسین کا فتویٰ ہے. جو ایک ناظر حسین کو دیا گیا. مسلم نے اپنی مزاج پھینک دیا. امام حسین علیہ السلام جو بھیڑ کو بھگا رہے ہیں. اب آ گئی کربلا. شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ جن کا نام بھی فاطمہ ہے. شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ خیمے کے پیچھے بیٹھی ہوئی رو رہی. میں یہ سب ہو گئی 5 منٹ. شہزادی سلام اللہ علیہ کا گزر ہوا. چادر سے آلو پوچھے کچوں سکینہ کا پیار زیادہ بنا رہی. بیوی فرماتی ہے کہ اسی اللہ پیار کو جیسے جیسے گزر ہی گئی
کا اپنے بابا کے ناصروں کی مقتل پڑھنا والی اب یہاں سے شہزادی دینا ہوتی وہ بات ہے جو آپ سنتے ہیں اس کے پیچھے علم بھی ہے کٹور ہو رہی ہو پیاس ہے تو پیاس کو جمع دیتے اپنے بابا کے ناصروں کی یہاں سے اور سرکار شہادت سلام کے خیمے میں داخل سلام کا بھیا اب جو جانکار آپ کے پاس ہے کیا سب کو آزما دیا ہے یہ آواز صحیح فصیح ہے حبیب خیمے احسان داخل میں بتاتے ہیں کہ ہم معافی چاہتے ہیں ہمیں غیر بنی حاجی میں کچھ بات بنی حاجی معافی چلے کہا یہ سزا کیا ہوا ہے سلام اپنی اور اب بڑے ہیں سارے کا سردار کیا ہوا ہے کا سنو اور سبق جب شہزادی کے اندر میں گا تو شہزادی اور اس کا شہزادی چلو اپنے ارباب مقاصد بیان کرتے ہیں کہ اس کی وقت جن کے ہاتھوں میں رہتے تھے انہوں نے ایسے بھی لکڑیوں کو سینے اور جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں انہوں نے تلواروں کو اور آواز بھی آگے اور دو جملے ملتے ہیں ایک جنازے جو ہے ایک جنازے جو ہے کا جملہ ہے ایک جنازے حبیب نے بتایا جناب حبیب فرماتے ہیں آقا یہ سر آپ کے نہیں یہ سر آپ کے قدموں کا کہیے تو ابھی دیں گے کہیے تو کرنا اور دوسرا جملہ جناب فرماتے ہیں مولا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ امام وقت ہیں اگر آپ امام وقت نہ ہوتے تو میں اس لاکھوں کے لیکچر پر اکیلا ابھی حملہ کرتا اور انہیں یہ بتاتا کہ اکیلا جو ہے تمہاری لاکھوں کی آزاد لیکن بغیر آپ کی اجازت کے حملہ حرام ہے میری طرف سے اتنا پیغام ملتے مجلس ختم ہو رہی ہے مولا علی کی بیٹی کو سارے جانتا یہ جو آپ لڑکی دوسرے 18 میں اگر تو بتاتے کہ خیر ہوگا تو 18 مشہور ہوئے کہ 18 جوان ہوئے 18 مشہور یہ ہوئے کہ 18 جوان تھے تعداد زیادہ ہے اب سوچیے کہ علی کی بیٹی کی شخصیت کیا ہے اکبر قاسم عبداللہ جیسے بھتیجوں کی دھوبی کتنے بھائیوں کی جعفر عثمان عبداللہ ایسے بھائیوں کی بہن اور انصار کیسے تو یہ سر آپ کے قدموں کا بنتا ہے کہیے تو سر بات سارے جانکار سارے بھائی بتیجے یوں تو جیسا جگہ کوئی یاد رہا مگر ایک مسئلہ ایسا مل رہا ہے
جہاں میں وقت ہے تو پتہ ہے 3 سے 4 منٹ کا مہینے کا تو واقعہ برابر لگی ہے نا کہ جب نبی کے پدری نے کہا کہ علی سے خلاف ہوتا ہے یہ فرقہ آگے بڑھی اور انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اب یہاں پر تھوڑا سا اختلاف ہے فرقہ کیا کوئی اور نہیں کے بیٹھتے پر ہم اس میں بھی یوسف کا تعلق اوشیت تھا ذہانت و بغاوت سے کام لیتے ہوئے دیکھا تو یزید کے اطراف 200 کے لائق پہریدار حبشی یہ پہلے پکڑے تھے وہ ان کی طرف خطاب کر کے کہتی ہے کہ تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہمیں تم یہاں تمہارے لیے پہلے پکڑے ہو اور بعد میں معافی بیان کرتے ہیں کہ وہ جہاں علی کی بیٹی کو سارے بھتیجے یاد آئے سارے بھائی یاد آئے حبیب یاد آئے